واحد مؤنث حاضر غائب کا ہے. ہاں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اثبات فعل ماضی مجہول. فعل ماضی مجهول. ہاں ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ باب تفعیل ہے، لیکن آپ حضرات نے نہیں پڑھا ہے. لیکن صیغے کی پہچان آسان ہے. سیرت، فتحت، سیرت. صیغہ واحد مؤنث غائب بحث اثبات فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. چلو اب نحمیر کی طرف آ جائے. سیرہ، سیرت مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مفرد. ہاں مفرد ہے. لاگے مفرد کی کتنے قسمیں ہیں؟ یہ سب 3 قسم ہے. اسم فعل حرف. ہاں 3 قسمیں. تو یہ 3 قسموں سے کون سے قسم ہے؟ یہ فعل ہے حضرت. ہاں جی. فعل ہے حضرت. ہاں فعل ہیں، فعل ہیں. چلو اب آگے. جی. مبنی میں حضرت آتا ہے یہ. مورب مبنی میں سے. مبنی ہے حضرت. ہاں مبنی ہے. چلو بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ فعل ماضی اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی حضرت. ہاں نحمیر کہاں تک پڑھی ہے آپ حضرات نے؟ یہ دوسرا باب افعال کے عمل میں یہ پڑھنا ہے. پہلے معروف والا پڑھ رہے پہلا باب حروف عاملہ کے بارے میں، اس کی 2 فصل ہے یہ. تھے. جی جی. پہلی فصل ہم پڑھ رہے ہیں جی حضرت. فعل معروف کو جان لے کہ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متضیف، فاعل کو رفع دیتا ہے. یہ والی شکل. اچھا بات اس میں یہ سبق چل رہا ہے یا آگے پڑھا ہے؟ یہ جی یہ مفعول معه پڑھا ہے. نہیں نہیں حضرت، یہی پڑھیں تھے 6 ایک سال پڑھی حضرت. یہ ابھی شروع ہوا ہے. حضرت یہ کل پڑھا ہوا جو مفعول به مفعول له و مفعول معه ہے. کل پڑھا ہے. چلو وہ سیرت عمارت مبنی میں سے مبنی ہے. پھر آگے اب اس باب کی طرف آ جائے، دوسرا باب افعال کے بارے میں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی فعل ضرور عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو اب وہ فعل جو عمل کرنے والے اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم فعل معروف، چاہے لازم یا متعدی ہو، فاعل کو رفع دے دیتا ہے. جیسے قام زید، ضرب زید عمرا، اور چیز کو نصب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیرت ہے تو سیرت اب بتائے کہ یہ فعل ہے اور فعل عمل کرنے میں 2 قسم پر ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ جی ہاں ساتھی بتائے کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا ہے. تو افعال عمل کرنے میں 2 قسم پر ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم ہے یا دوسری قسم؟ یہ حضرت یہ کل شروع ہی کیا ہے حضرت. جی یہ کل ہی شروع کیا تھا حضرت. تو یہ چیز سمجھ میں صحیح نہیں آیا ابھی. یہ جو ہے تو کل شروع کیا پڑھا تو ہے نا، تو اس میں ہم اجرا کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. کیا جی مشکل جی ہے؟ تو فعل کی 2 قسمیں، ایک ہے فعل معروف اور ایک ہے
فعل معروف اور ایک ہے فعل مجہول. تو فعل معروف فعل مجہول میں سے فعل معروف ہے. پھر فعل معروف کی دو قسمیں لازم ہو یا متعدی ہو. تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور اسم کو نصب دے دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے. آگے الجبال. جبال کی طرف آ جائیں. جبال مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ یہ مفرد ہے حضرت. ہاں مفرد ہے. تو مفرد کی کتنے قسمیں ہیں؟ مفرد کی 3 قسمیں ہیں حضرت. ہاں کون سے قسم ہے؟ جبال. حضرت یہ اسم ہے. اسم. اسم کی کیا علامت ہے؟ اسم کی کتنے علامات ہیں؟ حضرت میں الف لام آیا ہوا ہے الجبال. الف لام. چلو ہاں الف لام. آگے معرفہ نکرے میں سے کیا بنے گا؟ معرفہ بنے گا حضرت. معرفہ کیوں بنے گا؟ یہ خاص ہے. الف لام بھی اس کے داخل ہے. ہاں تو معرف باللام ہے. چلو آگے مورب ہے حضرت. یہ مورب ہے. معرب ہیں. چلو اب آگے اب حضرت نے پڑھا ہے کہ اسم بے اعتبار تعداد کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسم 11 ہیں. تو 3. اسم بے اعتبار تعداد کی 3 قسم پر ہے. پڑھا ہے نا نومیر میں. صفحہ نمبر 10 ہے نومیر میں. جی واحد اور جمع. اسم کی جی تقسیم اعتباری تعداد کی جان تو قسم 3 قسم پر ہے. واحد تثنیہ جمع. ٹھیک جی ہے. حضرت پڑھا ہے. جی جی ایک حضرت بالکل ہاں. جمع میں سے کیا ہے؟ جبال. حضرت یہ جمع ہے. جمع ہے. جمع کی تعریف کیا ہے؟ جمع جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے. ہاں دو سے زیادہ پہ دلالت کرے. چلو ٹھیک ہے. تو واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے. پھر آگے جمع بے اعتبار لفظ کی 2 قسمیں جمع تکسیر اور جمع تصحیح. تو یہ جمع تکسیر ہے کہ جمع تصحیح ہے؟ حضرت جمع تکسیر ہے. ہاں جمع تکسیر ہے. جمع تکسیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا واحد وہ سلامت نہیں ہے اس کا. ہاں اس میں واحد کا وزن جمع میں برقرار نہیں ہے. جبال واحد جبل. ٹھیک ہے. تو واحد کا وزن جمع میں برقرار نہیں لہذا ہی جمع تکسیر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے جمع بے اعتبار معنی کی 2 قسمیں ہیں جمع قلت اور جمع کثرت. یہ جمع قلت جمع کثرت میں سے کیا ہے؟ جی حضرت یہ جی کثرت ہوگا. ہاں جمع کثرت ہوگا. ٹھیک ہے. جمع کثرت وہ جمع جو 10 اور 10 سے زیادہ پر بولی جائے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب ساتھیوں کو؟ جی حضرت. جبال واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے. پھر جمع بے اعتبار لفظ کے 2 قسم پر ہے جمع تکسیر جمع تصحیح. تو جمع تکسیر جمع تصحیح میں سے جمع تکسیر ہے. پھر آگے جمع معنی کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے جمع قلت جمع کثرت. تو جمع قلت جمع کثرت میں سے یہ ہے جمع کثرت. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت تو سیرت کا ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ جی سیرت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ہاں ترجمے کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جبال سمجھ میں آیا کہ واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے. پھر جمع بے اعتبار لفظ کے 2 قسم پر جمع تکسیر جمع تصحیح. اور یہ جمع تکسیر
کثیر ہے، پھر آگے معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسم ہے، جمع قلت جمع کثرت، جمع قلت جمع کثرت میں سے جمع کثرت ہے۔ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آیا؟ جی حضرت یہاں تک آ گیا۔ چلو اب آگے اسم کا اعراب کے اعتبار سے تین قسم پر ہے، رفع نصب جر۔ پھر آگے اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ اسم متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 کے 16 حضرت۔ 16 قسمیں ہیں۔ تو اب یہ جو جبال ہے، یہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، اسم متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح، یہ مفرد منصرف صحیح نہیں، یا دوسری قسم ہے مفرد منصرف جاری مجرا ہے صحیح، تو یہ دوسری قسم پہ بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، جیسے رجال، جبال، تو یہ اسم متمکن کی تیسری قسم ہے۔ ٹھیک ہے، اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ تیسری جمع قسم۔ مکسر منصرف، تیسری قسم۔ اچھا، تو یہ سمجھ میں آیا نا کہ اس متمکن کے 16 قسموں میں سے تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ ہاں جی، اس میں متمکن کا سمجھ میں نہیں آ رہا حضرت یہاں پر جو کیا متمکن سمجھ میں نہیں آیا، اس میں متمکن کی جو ہے اس میں متمکن کیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ متمکن کی 16 قسمیں ہیں حضرت آپ نے بتائیں۔ ہاں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں نا، صفحہ نمبر 12 نومبی میں صفحہ نمبر 12 پہ ہے، اب حضرات نے پڑھی ہے۔ جی حضرت ٹھیک۔ اعراب کی قسموں کے اعتبار سے 16 قسمیں جو ہیں۔ ہاں، رفع نصب جر، پھر نیچے اس متمکن اعراب کی صورت کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں۔ جی جی حضرت بہتر۔ ہاں، تو اس متمکن کی 16 قسمیں ہیں، تو 16 قسم سے کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف۔ ٹھیک ہے بھائی، جی حضرت۔ باقی ساتھی خاموش ہے، جواب نہیں دے رہا ہے۔ اجرا ہے تو ہر ایک اس میں دلچسپی لے اور جواب دینے کی کوشش کرے۔ چلو، تو پھر آگے ہے کہ اس متمکن کی تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف اور اس کا اعراب۔ یہ حالت رفعی میں، جب یہ حالت رفع کی ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ تو حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، اور حالت نسبی اور جری میں، حالت نسبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت نسبی میں جری میں کسرہ کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی، اعراب والی بات؟ جی جی حضرت۔ جب اس کے اوپر، جب یہ مرفوع ہو یعنی حالت رفع کی ہو تو اس کے اوپر دو پیش ہوگی، جب حالت نصب کی ہو تو اس کے اوپر فتح ہوگا، جب حالت جر کی ہو تو جر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اعراب ظاہر ہوگا، اس کے اوپر ہوگا، تقدیری نہیں ہوگا۔ حضرت اس میں جو واو ہے یہ حرف، ہم کہیں گے یہ حرف ہے؟ کس میں واو ہے؟ والجبال میں واو حرف ہے یہ؟ وسیرت الجبال ہے نا، وسیرت نہیں، الجبال۔ والجبال اوتادا یہ پڑھ رہے تھے نا ہم؟ نہیں، وہ سیرت پڑھنا ہے وہ۔ اچھا نہیں، اچھا ٹھیک نیچے ہے وسیرت الجبال۔ ہاں، جی۔ اچھا حضرت اس میں دیکھ رہا تھا والجبال میں اگر واو حرف ہے تو اس نے پھر جبال کو جر کیوں نہیں دیا؟ السلام علیکم۔ یہ جو واو ہے نا،
ये वो जी हरूफ जी। जारा से नहीं है, हरूफ अच्छा हरूफ गैर आमिला भी है, यानी हरूफ गैर आमिला जो अमल नहीं करता है, उनमें से एक हरूफ आतफ है, तो ये वो हरूफ आतिफा में से है। इंशाल्लाह नहमी के आखिर में इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। जी सही है, ठीक है, अब नीचे वसीयतुल जिबाल अल जिबाल, ये इसमें सही तमकीन है। की तीसरी किस्म है। इसमें तमकीन की तीसरी किस्म का एराब क्या है? हजरत एक सवाल था हजरत, जो जी इसमें मुतमक्किन की पहली तीन किस्में हैं, मुफरद मुनसरिफ सही और मुफरद मुनसरिफ कायम मकाम सही या बदरा सही, और ये तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन तीनों का आराब एक है हजरत। तो इसमें हजरत वसीरतिल जिबालू है, लुन नहीं है हजरत इसमें ना। तो उसमें तो हमने पढ़ा कि दो जबर दो जेर दो पेश के साथ होते हैं ना इसका, तो यहाँ पे एक पेश आया है जी। ये तो ज़रूरी नहीं है कि दो पेश ज़रूर हो। ये कह रहा है कि हालत रफ़ी में रफ़ा हो, हालत नस्बी में फ़तह हो, और हालत जरी में कसर हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि दो पेश हो, या दो ज़बर हो, या दो ज़ेर हो। हजरत जब इसका भी तो हालत कायदा रफ़ा है में कि हो, कहीं कि हाँ फलान जगह पे एक पेश आएगा या एक जबर आएगा, और दो पेश या दो जबर आएंगे, इसका कोई कायदा है जी? हाँ, नमाज पढ़ रहे पढ़ नहीं है। इसम पर अलिफ लाम हो, जिस इसम पर अलिफ लाम हो तो उस इसम पर तनवीन नहीं आ सकती है। जिस इसम पर जी अलिफ लाम दाखिल हो तो उस इसम पर अलिफ लाम तनवीन नहीं आ सकती है, एक। नंबर दो, मुजाफ पर मुजाफ पर तनवीन नहीं आ सकती है। जी हजरत मुनासिब, ठीक है। हाँ, मुजाफ हो या अलिफ्लाम दाखिल हो तो उस पर तनवीन नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे अलिफ्लाम दाखिल है तो इस वजह से तनवीन नहीं आई है, वरना तनवीन तो इसम का खासा है, इसम की अलामत है। चलो भाई, तो यहाँ पे हालत रफ़ की है, तो हालत रफ़ी किसके साथ होगा? ज़म्मा के साथ, ठीक है। यहाँ पे अलजिबाल नाइब फ़ाइल है सुयरत के लिए, तो अलजिबाल नाइब फ़ाइल होने की वजह से मरफू है, हालत रफ़ की है, लिहाजा हालत रफ़ी ज़म्मा के साथ होगा। बात समझ में आ गई? जी हजरत आ गई। चलो, फ़कानत सराबा, आगे, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। अच्छा हजरत, हमने ये कानत भी पढ़ा है, ये काना की हमने गर्दान की थी, काना काना कानू कानत काना था, ये वाली गर्दान हजरत, ये वहीं से हजरत कानत है। आप सुनाओ गर्दान। जी, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। ये सर्फ में पढ़ा है, और सर्फ अव्वलन में। यह सर्फ में पढ़ा है। अच्छा, अपनी तरफ से आपने दोहराया था या सर्फ में आया है किताब में? उस्ताद जी ने जब हमें माजी की 6 एग्जाम पढ़ाई ना, माजी, उसमें माजी मुतलक, माजी करीम, माजी बैद और माजी इस्तिमरारी, उनमें हजरत ये आया था फिर। हाँ, ये तो माजी उसके इस्तिमरारी साथ हजरत। होता है, माजी बईद के साथ। कान जरबा, कान जरबा, कानू जरबत, कान जरबत, कानता जरबता, कुन्ना जरबना। जी हजरत ऐसे ही था। तो ये फिर जब फिर माजी बईद हो तो उसके साथ काना होता है। और ये अफ़ाल नाक़िसा है, इंशाल्लाह नवंबर के आखिर में आ जाएंगे। हरूफ नाक़िसा जी हजरत। उस है काना और सारा, ठीक है। जी हजरत। ये जो काना, ये अफ़ाल नाक़िसा में से है, और काना जो अफ़ाल नाक़िसा है उसके लिए एक इसम चाहिए और एक खबर। इसम को रफ़ा देता है और खबर को नस्ब दे देता है। जिस तरह के हुरूफ शबाब बिल फेल है, इन इसम को नस्ब देता है और खबर को रफ़ा देता है, तो अफ़ाल नाक़िसा के लिए भी एक इसम और खबर चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आगे आने वाला है, इंशाल्लाह अन करीब पढ़ोगे। इंशाअल्लाह जी। आगे पढ़े, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा।
تو ان کے بارے میں کوئی ساتھی پوری بات بتائیں، تحقیق کر لے پوری بات. یہ ان حرف ہے، مفرد میں سے حرف ہے. اس میں جو ہے حضرت یہ مبنی ہے، جی اور حروف مشبہ و فعل میں سے آ رہا ہے حضرت یہ ان. جی. اس سے پہلے بات یہ بتاؤ کہ حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں. عامل کو دو قسم ہیں، عامل لفظی اور عامل معنوی. عامل لفظی کی دو قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں: حروف، افعال اور اسماء. ٹھیک ہے. جی حضرت. تو یہ حروف عاملہ میں سے ہے. پھر حروف عاملہ کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے حروف جارہ، اور دوسری قسم ہے حروف مشبہ بالفعل. یہ جو ان ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. حروف مشبہ بالفعل کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو جہنم اس کے لیے اسم بنتا ہے، اور جہنم منصوب ہے ان کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی انہوں نے نصب دے دیا جہنم کو. چلو، جہنم کو ان نے نصب دیا ہے، اور جہنم منصوب ہے ان کے اسم ہونے کی وجہ سے. جی چلو اب جملہ اسمیہ میں خبر کا ہونا بھی ضروری ہے، یا خبر کے بغیر بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے؟ کیا جملہ اسمیہ میں خبر کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے حضرت، یا جملہ اسمیہ بغیر خبر کے بھی ہوتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے، جملہ تو مرکب کی قسم ہے نا، اور مرکب تو دو چیزوں کا نام ہے. تو خبر مبتدا کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے. تو حضرت اس جملے میں پھر جو انا کی خبر ہے جس کو اس نے رفع دینا تھا، وہ کون سی ہے حضرت؟ ان جہنم کانت مرصادا. یہ جو ان جہنم، یہ جہنم ان کے لیے اسم بنتا ہے. کانت جی مرصاد، یہ جملہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کے لیے پھر خبر بنے گا. ٹھیک ہے. یہ حضرت جو ہم نے پڑھا نا کہ انا اپنی خبر کو ضمہ دیتا ہے، مضموم کر ہاں، دیتا ہے. تو حضرت یہاں پہ تو پھر وہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا کہ کوئی یہاں پہ پیش آئی ہو یا ضمہ دیا ہو. تو علم تو سمندر ہے نا، علم سمندر لاغاڑ لہو، علم تو سمندر ہے. تو یہاں پہ اعراب کی کئی قسم اعراب تقدیری بھی ہوتا ہے، اعراب لفظی بھی ہوتا ہے. جو اس میں ممکن ہے نا، اس میں جگہ جگہ بھی آتا ہے کہ اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی لفظ میں نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو اس کا جو خبر ہے یہ محلاً تقدیراً مرفوع ہے. جی بہتر. اب دیکھیں، کانت فعل ناقص ضمیر اس کے اندر اس کا اسم مرصادن آگے طاغین مآبن تک یہ پورا جملہ ہو کر کانا کے لیے خبر بنے گا. کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا خبر مبتدا ان. کے لیے خبر. جی جی یہ حضرت بات، فرمائیے. تو یہ پورا جملہ ہو کر ان کے لیے خبر بنے گا، اور یہاں پہ ان کا خبر مرفوع ہوتا ہے. تو یہ محلاً تقدیراً مرفوع ان کے لیے خبر. تو ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ. تو اسمیہ یہ بات خبریہ ہے. یہ تو اس کو آگے. اسم منصوب چاہیے ہوتا ہے اور خبر مرفوع چاہیے ہوتی ہے نا حضرت، اس کو ایسا ہے.
کس کا؟ یہ اننا جو ہے ان کا اسم منصوب ہوتا ہے نا، جی جی، تو اور جہنم خبر اسم سے خبر منصوب ہے، مرفوع ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے خبر مرفوع ہوتے ہے، تو کانت مرصاد یہ پورا جملہ خبر ہے، اور یہ تقدیراً محلاً، یعنی لفظاً نہیں ہے، تقدیراً محلاً یہ مرفوع ہے، جی بہتر ہے۔ اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں